پرائم منسٹر صاحب، یہ جو ہمارے ٹاپ ڈیجیٹل پبلشرز ہیں، 6 لوگ ان میں سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل پبلشرز کو، اور 5 لوگ ہمارے ٹاپ کے یوٹیوبرز جو ہیں جو کرنٹ افیئرس پہ بات زیادہ تر کرتے ہیں، ان لوگوں کو آج بلایا ہے۔ آپ کی لاسٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی مارچ کے اندر، اور اس کے بعد کووڈ آ گیا تھا اور باقی سارے، تو یہ سلسلہ تھوڑا رک گیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تب نہیں آ سکے تھے، اور ہم نے ان سے پرومس کیا ہوا تھا کہ ہم ہر مہینے ایک سیشن رکھا کریں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان کو بریف کر دیں، اور اس کے بعد ہم کوئکلی ان سب کا ایک ایک کوشچن سب سے لے لیں۔ اوکے، چلیں، بڑا اچھا ہوا آپ کا سب کا آنا، اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہو، میری پلیز ریگولرلی انٹریکشنز کروایا کریں۔ ایک تو سوشل میڈیا ایک ایسی فورس اب میڈیا میں آ رہی ہے جو کہ دنیا کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ اس کی پاور کتنی ہے، اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں سمجھنا کہ ہمارا ڈائریکشن کیا ہے، ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں اس ملک کے۔ جتنا آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی، اپنا جو آپ کا جو ڈسکورس ہے، جو آپ کا راستہ ہے، اس پہ آپ لوگوں کو لا سکیں گے۔ ہر چیز دیکھو، قرآن کے اندر ہے، ایک قرآن کا پورا ایک صورت ہے، اس الفرقان، کرائٹیرین، کہ ساری فار آل ٹائمز ٹو کم اللہ نے بتا دیے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ وہ اگر نہیں ہوتا، یا آپ کی زندگی میں اگر یہ کرائٹیرین نہیں ہوتا، تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سوسائٹیز کے اندر جب مورل اینکر جاتا ہے تو وہ سوسائٹیز ہمارے سامنے ڈس انٹیگریٹ کر جاتی ہیں۔ کیوں ایک قوم ڈکلائن کرتی ہے؟ سارا جو ہماری دین کا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ جا کے آ جاتا ہے، کہ نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ سو زندگی میں آپ کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی چوائسز ٹھیک ہوں۔ ہر وقت آپ کنفرنٹڈ ہوں گے 2 چیزوں سے۔ ایک لگتا ہے بڑا اچھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، اس سے پیسے بن جائیں گے لوگ، اور دوسری طرف مشکل راستہ لگتا ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا جو مشکل راستہ ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے کہ کئی چیزوں کو جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ بری ہیں، اور جن کو بری سمجھتے ہو وہ اچھی ہیں۔ سو یہ بیسکلی آپ کی چوائسز ہوتی ہیں۔ تو یہ نیشن بھی غلط چوائسز کر لیتی ہے۔ جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا نا کہ قوم مرتی، کسی نے پوچھا کیسے قوم مرتی ہے، تو انہوں نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے۔ مورل کولیپس پہلے ہوتا ہے، پھر اکنامک کولیپس ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج آپ کے ساتھ ملک آپ سے آگے ہیں، آپ کبھی وہاں کی مورالٹی اسٹڈی کریں، ان کی مورالٹی بھی اوپر ہے، اچھے برے کی تمیز زیادہ ہے۔ منرلز بھی ہوں گے، وسائل بھی ہوں گے، پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تیل پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن غربت ہوگی، کیونکہ ان کی آپ جب دیکھیں گے مورالٹی نیچے ہے۔ آپ ساری خوشحال ملک دیکھ لیں، ایک ماڈل آتا ہے کہ دا کلینسٹ گورنمنٹس، دا لیسٹ کرپٹ گورنمنٹس، دوسری طرف ماڈل ہوتا ہے دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹس۔ جو دیکھیں گے لیسٹ کرپٹ ملک ہیں وہ سب سے خوشحال ہیں، اور جو سب سے کرپٹ ملک ہیں وہ سب سے نیچے ہیں، غربت سب سے زیادہ ہے۔ سو یہ کنیکشن ہے مورالٹی کا۔ اب ایک کلاسک کیس ہے، میرا انٹرویو کر رہا تھا تو میرے سے پوچھتا ہے کہ خواجہ آصف نے، اس نے تو صرف 22 کروڑ کی کرپشن کی تھی، اس کو جیل میں کیوں ڈال دی؟ اب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک قوم کی مورالٹی ڈکلائن کر جاتی ہے، جو میڈیا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ میڈیا کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو واچ ڈاگ کہتے ہیں میڈیا کو۔ وہ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز، ایک ملک کی رول آف لا، وہ سب چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یا میڈیا وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن عام آدمی نے نہیں کی۔ ملک کا ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر ایک جھوٹ بول رہا تھا، دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے، اس پہ کانٹریکٹ میں تھا کہ 6 دن ہفتے میں اس نے 8 گھنٹے کام کرنا تھا، اور اس کو 22 کروڑ ملا 5 سال میں۔ تو ایک ملک کا کسی کو یہ شاکنگ کی چیز نہیں لگے کہ ملک کا آپ کا فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ایک دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے۔ دوسرا انٹیریئر منسٹر جو تھا، پھر پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے، ملک کا پرائم منسٹر۔ یہ جب شوق نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ نیچے چلے گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک مقروض ملک ہے۔
آپ نے سب سے پہلے چیز یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں NRO نہیں دوں گا، یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ میری تو زندگی بڑی آسان ہو جائے میں ان کو NRO دے دوں. انہوں نے ایک دوسرے کو NRO ہی دیا ہوتا نا. تو انہوں نے جب 10 سال میں ملک کے قرض 4 گنا زیادہ بڑھے تھے تو کوئی کسی کو تو نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہی نیب تھی جو آج کہہ رہے قانون بدلو. نیب بھی ان کو نہیں تنگ کر رہی تھی کیونکہ اب مل ملا کے چوری کر رہے تھے. تو آج اگر یہ کر دیں تو ایشو تو ختم ہو جاتا ہے، میرے تو بڑے آرام سے زندگی گزر سکتی ہے. لیکن پاکستان کی تباہی ہے. جنرل مشرف نے ان دونوں لوگوں کو NRO دیا. میں نے دونوں دفعہ اپوز کیا اس کو. اس نے جب ان کو NRO دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو بھی یہی ڈر لگ گیا کہ میری کرسی نہ چلی جائے. اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو، وہ نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مر کے جو سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، آدھا وہ ٹیکس چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی سڑک نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں سی، اسکول نہیں، ٹیکس کلچر بھی نہیں، کیونکہ ساری لیڈرشپ ٹیکس چوری کرتی تھی. خواجہ آصف کا وہ کہہ رہا تھا، نواز شریف اور یہ احسن اقبال کا بیسکلی اقامہ یہ لے رہے تھے منی لانڈرنگ کے لیے. کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو جو بھی اس بینک اکاؤنٹس میں وہاں دبئی میں یا سعودی عربیہ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پھر پاکستانی نیشنل نہیں سمجھا جاتا، وہ دبئی نیشنل یا سعودی سمجھا جاتا ہے. تو ہم وہ ریٹریو نہیں کر سکتے پیسہ، تو اس لیے یہ کام میں لیتے تھے. بیسکلی ملک کا پرائم منسٹر اور 2 میجر منسٹر جب اس ملک کی خود منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں اور فکٹیشس اکاؤنٹ سے واپس لے کے آ رہے ہیں شاپنگ کے لیے، باقی اصل پیسہ تو باہر ہے. تو اس کے بعد یہ باقی کس کو روک سکتے ہیں؟ میں آج پرائم منسٹر اور میرے وزیر جب کرپشن کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ ایک کسی کی بھی ڈیپتھ پہ چلے جائیں، ان سارے ملکوں کے پرائم منسٹر اور ان کے وزیر چوری کر کے ان سب کے بڑے بڑے محلات ہیں انگلینڈ کے اندر اور نیو یارک میں اور یہ دبئی میں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کے جن کا کام ہے رول آف لا اپ ہولڈ کرنا، وہی کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں، ٹیکس کی چوری بھی لگے ہوئے ہیں، پیسے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ ایکچولی ملک کا یہ چل رہا ہے اس وقت. یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج پاکستان کا. ساری گیم یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں ان سارے مافیا کے سامنے یا ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں اور یا یہ تھریٹن کریں گے، بلیک میل کریں گے، ملک کو گرا دیں گے. بیسکلی ان نٹ شیل یہ گیم ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے، الیکشن رگڈ ہے، ہم الیکشن نہیں مانتے، کوئی ثبوت نہیں دیا. آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، ان کا میڈیا کہتا ہے کہ بٹ ہی ہیز ناٹ گیون اینی پروفس. وہ مانتے ہی نہیں ہے. جب آپ کہ میں الیکشن نہیں مارتا، ہم نے جب کہا تھا کہ ہم الیکشن 2013 میں ہم پہلے سارے فورمز پہ گئے، الیکشن کمیشن میں، ٹرائیبیونلز میں، سپریم کورٹ میں، پارلیمنٹ میں، پھر ہم نے پوری ایویڈنس جمع کی. جو 4 حلقے ہم نے کہا تھا کہ ایز اے سیمپل وہ کریں، تو ان کے اوپر پوری ایویڈنس لے کے آئے. اور پھر وہ جب عدالت میں گئے 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی. انہوں نے ابھی تک ایک چیز نہیں ہمیں بتائی کہ جی کوئی ایویڈنس ہے کرپشن کی. پہلے وہ بھی بلیک میل کی طریقہ تھا، ان کو بھی پتہ الیکشن ٹھیک ہوا. پھر انہوں نے کووڈ کے اوپر پوری کوشش کی. پہلے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کر دو، جس طرح ہندوستان کی مثال دے رہے تھے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دو. پتہ تھا کہ لاک ڈاؤن ہوتا تو یہاں لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. جب نہیں کیا تو ساروں نے تنقید کی، اسمبلی میں بولتے رہے. جب سیکنڈ ویو آیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ اپنے جلد سے جلوس کرو، انہوں نے جلد سے جلوس شروع کر دیا. فیٹف کے اندر ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں تھے. ہم نے تو انہیرٹ کیا. اب ان کو پتا تھا کہ اگر فیٹف کی ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں ملک پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بلیک میل کیا. فیٹف کا نیب کی آرڈیننس کو چینج کرنے میں کیا کنیکشن تھا؟ تو فیٹف کو انہوں نے استعمال کیا NRO لینے کے لیے. اوور کانفیڈنس میں ہو کے لکھ ہی دیا کہ یہ 34 سکے چینج کرو 38 میں سے، تو تب ہم فیٹف پہ ووٹ دیں گے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اتنے بے شرم ہیں. آصف زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا 2 دفعہ، ہم نے نہیں ڈالا تھا. سارے کیسز ان دونوں کے دور میں ایک دوسرے پہ بنے ہوئے ہیں. ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے اوپر کوریج جو ان کی پڑھ کے دیکھ لیں آپ، تو خیر بڑی ایزلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی وہ کیپٹلز اکیلیز ہیل میں ان کے اوپر کیا کہا گیا. اور وہ جو BBC کی 2 ڈاکیومنٹ زرداری اور نواز پہ ہیں، تو ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کے باوجود اب دونوں اکٹھے ہو گئے صرف اور صرف ایک چیز کے لیے کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں. اور فضل الرحمان 1992 کے بعد پاور میں سے نکلا ہی نہیں ہے کبھی. وہ سارا
پہلی دفعہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، یہ پہلی دفعہ ہے، کیونکہ 2018 تک تو یہ ہمیشہ پاور میں رہا. تو یہ سارے جمع ہوئے ہیں obviously for one thing، اور اس کے لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. انشاءاللہ یہ جو ہم اور پبلک یہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو، انہوں نے سمجھا بڑی پبلک نکلائے گی، ان کے ساتھ بڑی دنیا نکلائے گی. تو دنیا تو نکلتی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. ساری عرب سپرنگ جو ہوئی تھی، پلیز یہ یاد رکھیں 10 سال پہلے، وہ ان ریپرزینٹیو گورنمنٹس کی کرپشن کے اوپر لوگ نکلے تھے. Thank you for having this session with us. It's a real pleasure to be here with such a group of people to have an interactive and informal session. You mentioned a number of challenges that Pakistan is facing. One of the challenges that Pakistan has been facing for many years has been unrest in Balochistan. Recently, there was the killing of the Hazara Shia, which has happened several times before. I think that it would be very interesting to hear you speak about the historical roots of the issue in Balochistan and what the government can do to improve the lives of Balochis in the future, and also to change the perception of Balochistan both nationally and internationally, because there are many different narratives about Balochistan, both in Pakistan and outside of Pakistan. It's a very complex issue. I think it would be very interesting if you could tell us your thoughts about it and your vision for the future of Balochistan and its relationship with the rest of the country. دیکھو بلوچستان میں نا یہ جو سیکٹیرینزم ہے، اور یہ خاص طور پہ ہزاراز کے اگینسٹ جو شیعہ ہیں، اس کی جینیسز ہے 80s کی، وہ جو افغان جہاد ہوئی تھی. افغان جہاد کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو ملیٹنٹ سیکٹیرینزم ہے یہ شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے سیکٹیرینزم تھی لیکن ملیٹنٹ نہیں تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ گروپس بن گئے 89 کے بعد، جب وہ امریکنز گئے یہاں سے افغانستان سے، یعنی یہ جو ختم کر کے سوویٹس نکل گئے، تو وہ انفارچونیٹلی وہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے وہ رہ گئے. اور یہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو. آئی مین ناٹ جسٹ دیر، ساری جگہ، لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ جو ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، شیعہ کمیونٹی کو. جو اب ہوا ہے، یہ جو آئیسس نے کلیم کیا ہے، ہم سب کا یہ اوپینین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا، کہ اب اس کو آئیسس کو بیک کر رہا ہے ہندوستان. ہندوستان کا سٹیٹڈ ایم ہے، یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، پاکستان میں انتشار پھیلانا. میں نے اپنی کیبنٹ کو آج سے لاسٹ مارچ میں نے ان سب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پوری انٹیلیجنس بریفنگ ہو گئی تھی کہ یہ سیکٹیرینزم انفلیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور یہ انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا تاکہ یہ انفلیم ہو. تو اس کے بعد ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں، ان کے ادھر اسلام آباد میں بھی ایکشن کرنے لگے تھے. اینڈ فل مارکس کہ ہماری جو ISI ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں. انہوں نے بہت، کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا تو ہم بڑے پری ایمپٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا، ریموٹ ایریاز ہیں، اسپاس پاپولیشن ہے، وہاں ایریاز کو کور کرنا مشکل ہے. تو انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا بڑا سلیکٹ کر کے، اور اس کے موف کر گئی ہے آئیسس کے ساتھ. جو یہ سیکٹیرین ٹائپ گروپس تھے یہ اس کے ساتھ موف کر چکے ہیں آئیسس کے ساتھ. ایک چیز سمجھ آئے، بلوچستان میں ہماری فیڈرل گورنمنٹس نے توجہ نہیں دی. توجہ اس لیے نہیں دی کہ بلوچستان کا جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے وہ ایک فیصل آباد ڈویژن جتنا ہے. تو جو یہاں گورنمنٹس آتی تھیں وہ اگر سینٹرل پنجاب جیت جائیں، ووٹس باقی KP سے مل جائیں، تو وہ گورنمنٹ فارم کر لیتی تھی. تو اس لیے ایگزیکٹلی کہ جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ انٹیریئر سے ووٹ لے کے آتے ہیں، تو اس لیے وہ کراچی کی پرواہ نہیں کرتے اور کراچی نگلیکٹ ہو گیا. تو یہ بلوچستان کا سنڈروم تھا. اس کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کا جو سرداری سسٹم ہے وہ بھی وہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب جو بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ بنتی تھی یہ پھر سردار اس کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے. اب سردار جو الائنس کر لیتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں کے لیے دیے جاتے تھے وہ ان کے ذریعے خرچ کیے جاتے تھے، وہ نیچے تک پہنچتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے وہاں لوگ غریب ہیں، اور سردار جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم
وہ بہت پاورفل بن چکے ہیں. سو وہ سسٹم جو ہے وہ اس کی وجہ سے, اور بڑا ایریا بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی توجہ بھی نہیں رہی, اور ان کے جو اپنے پولیٹیکل جو پاورفل ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی کبھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا. اس کی وجہ سے وہاں بڑا غربت ہے نیچے. سو اس کے ملٹیپل طریقے ہیں. ہم اب پہلی گورنمنٹ ہے جو پورا زور لگا رہے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بلوچستان پہ. ساؤتھ بلوچستان میں پہلی دفعہ بڑا پیکج دیا ہے, بٹ وہ ایریا بڑا ہے, اس کے لیے فنڈز بہت چاہیے اور ہمارے پاس اس وقت اتنے فنڈز نہیں. اور آپ بڑا اچھا چیف منسٹر آئے جو جام کمال ہے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانے ایک لیگیسی بنی ہوئی تھی اس کو ختم کریں. میرا نام جاوید اقبال ہے جی. میں ایک پریکٹسنگ سرجن ہوں. میں نے پاکستان سے بھی فیلوشپ کی, باہر سے بھی. میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے ریٹائر ہوا ہوں ایز پرنسپل. تو میرا تو میڈیا سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیا ریلیٹڈ ٹو ٹریننگ, ٹیچنگ, گرومنگ آف پیپل اینڈ پیرنٹنگ, تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میڈیا کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک سرجن جو ہے اس کا چینل اتنا ہو جائے کہ وہ ملین تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں. شاید اسی لیے میں یہاں ہوں. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آپ کے جو ویژن میں سے ایک ویژن میرے لیے بہت انسپریشنل ہے, وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک قوم بناؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو اتنے چیلنجز تھے اکنامک سارے, کہ فارملی وہ قوم بنانے والا جو کام تھا وہ اب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے جس سے بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ سر ہماری جو سڑکوں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوکنا کیسے ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لائن بنانی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے سوشل جو ایک لٹریسی ہوتی ہے, اس کے لیے 3 ایریاز ہیں. ایک ہماری سول ایڈمنسٹریشن, ایک ہمارا اسکول, ایک ہماری مسجد. ہم نے اس کی پاور کو بغیر پیسے سے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے, آپ پورے پنجاب کے کمشنرز کو بلائیے اور بلا کے کسی ایکسپرٹ سے 2 صفحے کا ایک سوشل کیریکولم ڈیزائن کر لیجیے. جو ایکسپرٹ بنائیں گے تو اس کو ٹیکنیکل لرننگ آبجیکٹیوز کے حساب سے بنائیں گے. ان کمشنرز کو کہا جائے کہ آپ کی کمشنری میں جتنے لوگ موجود ہیں 15 دن کے اندر یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے, اور ایک ماسٹر ٹرینر ان کو ٹرین کرے جو کہ اس کا ایکسپرٹ ہو. وہ جب واپس جائیں تو وہ اپنے تمام ہیڈ ماسٹرز کو بلائیں پرائمری اسکول کے, انہیں کہیں یہ 4 صفحوں کی باتیں ہیں, لائن بنانی ہے, یہاں تھوکنا نہیں ہے, السلام علیکم کہنا ہے, کھانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے, اینڈ ادر دوز سوشل لٹریسی. تو اسکول کی اسمبلی میں آپ کی پہلی میٹنگ کے 10 دن کے بعد اسکول کے بچوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی. نمبر 2, مسجد کے مولوی صاحبان کو بلائیں. وہ بہت آنرڈ فیل کریں گے اگر کمشنر صاحب اپنے لان میں ان کو چائے پہ بلائیں. انہیں کہیں جی کہ حدیث سے شروع کر کے ہر نماز کے بعد یہ 3 صفوں کا کیریکولم ہے, یہ ریاست پاکستان کے آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں, مسجد ریاست پاکستان کا ایک ایک انسٹرومنٹ ہے, تو ریاست کا پیغام عوام تک پہنچائیے. 4 دن کے بعد ہر نماز کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے. اور تیسرا, سول ایڈمنسٹریشن, جتنی انجمن تاجران, سارے وہ جو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کی پوری ایک ٹرینڈ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. 15 دن کے اندر پورے پاکستان میں نوائز لیول ہو جائے گا کہ یہ 10 کام ہم نے نہیں کرنے. اور 15 دن کے بعد آپ ٹی وی پہ آ کے آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ, جیسے تو آپ سنتے ہیں آپ کو کہ آج کوئی پولیٹکس پہ بات نہیں کرنی, آج میں نے یہ 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا, آپ کی ریسرچ ٹیم اس کا ایک ڈیٹا نکال کے دے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے, اور 1 مہینے میں شارٹ ٹرم لوگ کہنے لگ جائیں گے اوے عمران صاحب نے کہا تھا نا آپ نے لائن بنانی ہے, لائن بناؤ, یہاں تھوکنا نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ ہے فلاں بندے نے کہا تھا, اور یہ سارے میڈیا کے دوست اس کے اندر آپ کا ہینڈ بنیں گے. یہ تو ہے سر شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پیرنٹنگ کا ایریا ہے وہ بالکل ڈیفیشنٹ ہے. ایک 18 سال کے لڑکے کی 18 سال کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے, کو اللہ اولاد دے دیتا ہے, لیکن ان کو ان کی پیرنٹنگ نہیں آتی, اور اسی نے آگے جا کے پوری نیشن بننا ہے. تو اس پیرنٹنگ کو کیسے ہم اپنے کیریکولم کے اندر انکلوڈ کریں جس سے جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس پر بہت سارے ہوم ورک ہوئے ہیں. میرے کام کا سر جو سارا میں بھی پریکٹسنگ سرجن ہوں, آئی ایم لیپروسکوپک سرجن, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر میں نے کافی محنت کی ہے. آپ کی گفتگو میں ہمیشہ ایک ریفرنس ریاست مدینہ کا ہوتا ہے اور سیرت نبی کا ہوتا ہے. میں سر کالج آف فزن سرجن میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اور سافٹ اسکل پڑھاتا ہوں. میں تمام چیزیں جو بیسیکلی ویسٹ کی ہیں ان کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو وہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ریلیشن شپ مل جاتا ہے, جو کہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے لی ہے, وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے بزرگوں کے تحت موجود ہے. تو کسی طریقے سے جیسے آپ کو مبارک بھی سر ہم سب کو بھی کہ جو آپ نے سنگر کیریکولم ایڈ کیا ہے وہ 6ٹھی جماعت تک ناظرہ قرآن کا ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے بہت ساری وائسز اس کے اگینسٹ ہوں گی, لیکن پلیز اس کو امپلیمنٹ کیجئے, جو کہ سارا ہوم ورک شفقت صاحب نے اور سب نے کیا ہوا ہے. اور قرآن وہ ایک ریفرنس ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت ہو سکتی ہے جو ریاست مدینہ کی تربیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ریلیٹڈ ہے.
ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے، اصل ریٹائرمنٹ انسان کو. ہمیں تو جو حدیث ہے کہ آپ علم سیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں، تو اٹ مینز علم سیکھنے کا مطلب اسٹرگل. آپ اسٹرگل کر کے علم سیکھتے ہیں نا، نہیں تو بیٹھے بیٹھے تو علم نہیں آتا. تو بیسکلی انسان کو تو بنایا اللہ نے اسٹرگل کے لیے، اور وہ سارا وقت جب تک اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور ذہن استعمال کرتا ہے پروڈکٹیولی، وچ مینس کہ سوسائٹی کا فائدہ کرواتا ہے، تو وہ اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. دو چیزیں جی، ایک جو سوسائٹی کو، عام لوگوں کو احساس ہو کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں، یہ جو ریاست ہے یہ ہمارا بھی پرواہ کرتی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سا طبقہ ایک ساری پریولیجز لے جاتا ہے اور باقی لوگوں کو ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں، وہ قوم بن نہیں سکتی. یہاں جب کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو اوپر سے فتح کرنے آتے تھے اس ملک کو، ہندوستان کو، تو وہ کوئی راستے میں ایک دفعہ وہ وہاں اوپر سے پہاڑوں سے نکلتے تھے، وہ سیدھا پانی پت پہنچتے تھے. راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قوم نہیں تھی. جو عام جو لوگ تھے ان کے کوئی نہ رائٹس تھے نہ کچھ تھے، فیوڈل سسٹم تھا. تو جو طاقتور تھا وہ سب کچھ تھا، نیچے کچھ نہیں تھا. تو وہ پھر کوئی لڑتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آزادی کے لیے لوگ لڑتے ہیں نا. تو جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیوں لڑوں گا؟ اگر سکھ میرے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی کچھ نہیں دے رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارا جو احساس پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے نیچے سے لوگوں کو لفٹ کرنا ہے اوپر. اس کے لیے ایک بڑا میں انشاءاللہ ایمبیشس پروگرام لانچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ بڑا ہم آئی ٹی کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور پورا ایک پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم پہلے ہاٹ سپاٹس پاکستان میں دیکھیں، کون سے علاقوں میں لوگ بھوکے ہیں، سارا پہلے ڈیٹا ڈیولپ کریں، پھر ملک کو موبلائز کریں کہ ہم کیسے ان سارے علاقوں میں جو کمزور علاقے ہیں کھانا پہنچائیں. یہ بنیادی ضرورت، لوگ بھوکے نہ سوئیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی بھی کر رہے ہیں. یہ ون سنگل کریکولم کے اوپر آ رہے ہیں کہ نچلے لوگوں کو موقع ملے اوپر آنے کا. پھر جو ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں، یہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں. کے پی میں اور پنجاب میں انشاءاللہ بائی اینڈ آف 21 ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ ایک ہیلتھ سسٹم کا انقلاب آنے والا ہے. جب ایک گاؤں کے ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا سکتے ہیں. تو پھر پرائیویٹ سیکٹر گاؤں اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گے، ہاسپٹلز بنائیں گے. ان کو ہم علیحدہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہاسپٹلز کو کہ چھوٹے شہروں میں جائے. گورنمنٹ کے پاس تو وسائل نہیں آتے زیادہ ہاسپٹل بنانے کے. تو کیونکہ وہ اس لیے نہیں جاتے غریب علاقوں میں یا چھوٹے گاؤں میں کہ ان کو پیسہ نہیں بنتا. تو جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ تو کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے ہمارا، یونیورسل ہیلتھ کوریج کے عام آدمی کو ایک علاج ہو، اور سیکنڈلی پھر کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے، ان کے ڈیوٹی فری اکوپمنٹ لا سکیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز، اوقاف کی زمین اور ایک ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں، ان ساروں کو ہم ان کو کنسیشن ریٹس پہ ہاسپٹل بنانے کے لیے موقع دیں. تو وہ ایک پورا ایک ہیلتھ ایجوکیشن ون سلیبس. اس کے بعد یہ جو یہ کھانا، اور پھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ اب لیٹ اس لیے ہوا کہ فورکلوجر لا انفارچونیٹلی عدالت میں پھنسا ہوا تھا. وہ جب تک وہ نہیں آتا گورنمنٹ بینکس لینڈ نہیں کرتے. یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہ، کیش ہے تو گھر بناؤ، کیش نہیں ہے تو آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے. ایک مزدور بھی انسٹالمنٹس کے اوپر اپنا گھر بنا سکتا ہے. ہماری انشاءاللہ یہ ہاؤسنگ بہت بڑی کیمپین ہے یہ جو اٹھنے والی ہے. فائنلی جو میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب اپنے آئیڈیاز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، تو میرے تصور ہوتا ہے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. بٹ ایکچولی جو اچیورز ہوتے ہیں، اسپورٹس میں ہوتے ہیں، کہیں بھی دنیا میں بن جاتے ہیں رول ماڈل، پھر ان کو کاپی کرتے ہوئے انیشلی اس طرح دنیا چلتی ہے. اللہ ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہ جو ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیو نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. تو وہ ان کے جو فیسٹس ہیں، ان کی پرسنالٹی کے، جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایکچولی ان کی سنت تھی. انہوں نے وہ جو سیٹ اپ کیا، سپریم پاور بن گیا دنیا کی. اور وہ بھی ثابت کیا کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، منگولینز بھی دنیا میں بڑی تیزی سے چھا گئے تھے، لیکن وہ 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. یعنی وہ آہستہ آہستہ
وہ اور قوموں میں ان کا کلچر ہی ختم ہو گیا تھا. اور لیکن منگولین اس لیے دنیا میں چھا گئے تھے کیونکہ انہوں نے نئی انوویشن کی تھی. ان کا کمان جو تھی وہ بڑی دور تک تیر مارتی تھی, اور پھر ان کے اسپیشل گھوڑے تھے, وار ٹیکنیک تھی. ان کا تو تھا ہی کچھ نہیں, انہوں نے تو کوئی انوویشن نہیں تھے. رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر تھا. تو ان ایک دم یہ دنیا کے اوپر جو حاوی ہوئے ہیں, یہ ایک دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک ایک فینومینا ہے جس کو لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ کبھی یہ نہیں اسٹڈی کرتا, کیونکہ وہ مغرب تو نہیں اسٹڈی کرے گا اس کو, کیونکہ ان کے تو انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری انٹلیکٹس نے کیوں نہیں اسٹڈی کیا کہ وہی عرب تھے, وہ ایک دم کنورٹ ہو گئے اور مدینہ ہجرت کی تھی 622 میں, 636 یعنی 13 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد 2 سپر پاورز ان کے سامنے گر چکی تھی وداؤٹ اینی انوویشنز اینی تھنگ. تو وہ ایک فینومینا ہے, اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. سو اصل میں ہی از دا رول ماڈل جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا. کیریکٹر بلڈنگ میں آپ جتنی ان کو اسٹڈی کریں گے, آپ وہ اچھا وہ جو دنیا میں ملک وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو بھی قوم وہ پرنسپلز پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. This is Bakhtavar Mahmood, Head of Strategic Communications at Pro Pakistani. First of all, thank you for giving an opportunity to an ordinary citizen of Pakistan to meet their Prime Minister of the state and ask him a question. Really appreciate it, never happened before. Sir, میرا سوال آپ سے ٹیکس کلیکشن سسٹم اور FPR ریفارمس کے حوالے سے ہے. پچھلے 2-2.5 سال میں ہمارے جو ایک نوکری پیشہ طبقہ ہے یا مڈل کلاس جو لوگ ہیں, ان کا جن کا آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا تھا, دے ور ویری مچ کنسرن کہ جی ٹیکس فائل کرنا ہے. لیکن یہ میسو اسکیل کے اوپر کب جائے گا؟ لائک ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک فار دی FBR ٹو کریٹ دوز ریفارمس, اینڈ ہاؤ لانگ ڈو یو پرسیو کہ جو آپ کے پاس ایک ٹینجیبل چینجز جو ہیں وہ ہمیں کب دکھیں گے ان دا ٹیکس کلیکشن سسٹم؟ دیکھیں, جو ٹیکس مشینری ہے نا ہماری, وہ انفارچونیٹلی میں کیا ورڈ استعمال کروں, کرپٹڈ ہے, بہت کرپٹڈ ہے. اور وہ ہوئی ہے کرپٹڈ جب ایک ملک میں, جب میں شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ساری جو ویلیو سسٹم اوپر لے گئے تو سب چینج ہو گئے. تو جب آپ کے پاس یہ ٹوٹ بٹوٹ آ جائیں زرداری اور نواز شریف, تو سارے ملک کی مورالٹی کولیپس کر جاتی ہے. جب پرائم منسٹر, اب دیکھیں نا, وہ آپ سے ایک مین اینکر آپ سے پوچھے کہ جس طرح 22 کروڑ کی چوری ہے ایک منسٹر کر رہا ہے, تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ ملک کی مورالٹی کدھر پہنچ گئی ہے. تو وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے نیچے تک. سو ٹیکس سسٹم نے بھی, کیونکہ سب سے یہ امپورٹنٹ ہے, تو اس نے بھی افیکٹ تو ہونا تھا. اس کا کیور آٹومیشن ہے. جتنی ہم ٹیکنالوجی اس کے اندر لے کے آئیں گے, اور انفارچونیٹلی FBR نے ٹیکنالوجی آنے سے روکا, سیبوٹاج کی, کیونکہ وہ پیسے بناتے ہیں. تو اب ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آپ کو میں شاکنگ فگرز یہ دوں کہ ہمارے 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, دنیا میں سب سے کم ٹیکس. اور جو ہمارا 70% ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ صرف 3000 لوگ دیتے ہیں. سو 22 کروڑ لوگوں میں سے 3000 لوگ 70% ٹیکس دیتے ہیں. اور جو 20 لاکھ ہیں وہ ٹیکس فائلرز ہیں. اور ہم نے ابھی اب یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں اس وقت 3.5 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, جن کے پاس گھر ہیں, لیکن کوئی ٹیکس نہیں دیتے. تو وہ اب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ فیوچر ہماری ٹیکس کلیکشن پہ ہے. جب تک ہم پیسے نہیں اکٹھے کرتے, ہمارے پاس ایک تو قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں, اوپر سے ہم نے ایک ینگ پاپولیشن کو سروس کرنا ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا اس ٹیکس کلیکشن. This is Amar Ahmed from Urdu Point. First of all, sir, thank you for inviting us here. This is a very great initiative. Sir, میرا سوال الیکٹرک وہیکل پالیسی پہ ہے اور EV پالیسی پہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں فیول ڈریون کار سے دنیا الیکٹرک وہیکل پہ شفٹ ہو رہی ہیں, رائٹ؟ تو ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ٹیکس ریلیکسیشن دی جاتی ہیں, ان کو ٹول ایگزیمپشنز ہوتی ہیں. سر, تو پاکستان میں کیا ان کو ریلیکسیشن اور ایگزیمپشن دی جائیں گی, اور گورنمنٹ کی اس پرسپیکٹو پر کیا اسٹریٹجیز ہوں گی؟ ہم نے ابھی لے کے آئے ہیں اپنی الیکٹرک کار پالیسی, جس میں ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں. بلکہ پہلی وہ انہوں نے ابھی لانچ بھی کی ہے, پہلی الیکٹرک کار پاکستان میں, اور مارچ سے بننی شروع ہو رہی ہیں یہاں.
سو فیوچر یہ بالکل دیکھیں ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر اس وقت پولوشن ایک ڈینجر لیول سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور فیوچر ہی ہماری اب یہ اسپیشلی بڑے شہروں میں تو اب ہم الیکٹرک کار چلانی پڑیں گے اور انگلینڈ میں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا 2030 میں ساری گاڑیاں الیکٹرک ہوں گے تو وہ دنیا تو اس طرف جا رہی ہے. سر ہم آج کل دیکھتے ہیں جو فیول ڈریون کارز ہیں اسپیشلی پاکستان میں ان میں پرائس ہائک آیا ہوا رائٹ کیا جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کو اتنی ٹیکس ریلیکسیشن دی جائیں گی کہ دے ول ناٹ بی دیٹ مچ ایکسپینسو؟ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے کافی لوگ انٹرسٹڈ ہیں بڑی کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں سیٹ اپ کرنے کے لیے پلانٹس تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہو رہی ہے بڑی دیر کے بعد اچھی کمپنیز آ رہی ہیں. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم بیلنس رکھیں کیونکہ جو آٹو موبائل کے اندر انویسٹمنٹ ہے اور اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری گاڑی یہاں بنے انجن بھی صرف اسمبلیز نہ ہوں تو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ بڑی امپلائمنٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور وہ ہمارے موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت چیزیں کریں اگر انجن بننا شروع ہو جائیں. لیکن ہم یہ بھی اب ہماری پالیسی پہلی گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے جس کی انوائرمنٹ کے اوپر کوئی پالیسی پہلے تو کوئی پرووائڈ نہیں کرتا تھا انوائرمنٹ کی تو اس کے اندر اب ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں آگے ٹرینڈز ہمیں بالکل افیکٹ کرتا ہے. ہمارے شہروں میں جس لیول کی پولوشن پہنچ گئی ہے ہمارے پاس الیکٹرک کم از کم شہروں میں الیکٹرک وہیکلز لانی پڑیں گے اور ان کو انسینٹیوائز کریں گے. السلام سر طارق متین. دو چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں. 2.5 سال آپ کی حکومت کو تقریباً ہو گیا. جو مجھے آپ کی گفتگو میں آپ کی حکومت کے ارادوں میں فرق نظر آتا ہے ایمبیشنز کے حساب سے وہ ایک پولیٹیشین کا اور لیڈر کا فرق ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2.5 برس میں آپ اس فرق کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے اس پاور میں کہ ایک عام آدمی دوبارہ آپ کو ووٹ دے کیونکہ اس وقت وہ عام آدمی رو رہا ہے؟ دوسری چیز ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے کیونکہ وہ احساس کے جو فلسفی ہے وہ اس کے تحت اس وقت وہ پریشانی میں. دوسری چیز علی وزیر کو دیکھ لیں ہم میاں نواز شریف کو دیکھ لیں فضل الرحمان کو دیکھ لیں یا اس وقت جو پی ڈی ایم کے پولیٹیشنز ہیں وہ اداروں کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر ماضی میں الطاف حسین صاحب کی مثال لے لیں یا کچھ اور لوگوں کی ان کے خلاف بہت سخت اقدامات کیے گئے. ان کے خلاف اس رستے پر ہم کیوں نہیں جا رہے یہ ایک عام آدمی آج سوال کر. دیکھیے جب تک آپ چیز یہ سمجھیں گے نہیں نا پاکستان کا پرابلم تھا کیا اور اب تک گورنمنٹ کدھر پہنچی ہے وہ ایکچولی جب تک آپ وہ پرابلم سمجھیں گے نہیں بڑا مشکل ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنا کیونکہ انفارچونیٹلی اپوزیشن کی اتنی زبردست انہوں نے پہلے دن سے کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. ملک تو تباہ ہو گیا تھا جب ایک ملک کا ریکارڈ خسارہ ہو یعنی ریکارڈ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ ہو ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی بیرونی خسارہ ریکارڈ بورڈ ڈیفیسٹ ہو اور پھر ریکارڈ قرضے ہوں تو وہ ملک کے تو حالات برے ہیں نا. آپ سمپل یہ لیکن اکانومی کی اکنامک جاگن ہوتی ہے فسکل ڈیفیسٹ مائکرو اکنامکس بٹ سمپل لے لیں کہ ایک ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے. سمپل یہ سمجھنا آپ کو لوگوں کو سمجھانا کہ گھر کے اندر اگر آپ کو کوئی گھر چھوڑ کے جائے اور اس کا سب سے زیادہ خسارہ چھوڑ جائے اور وہ سارا وقت گھر پاس کبھی کوئی لوگ پیسے مانگنے آ رہے ہیں کوئی کرایہ دار آ رہا ہے کوئی سبزیوں والا آ رہا ہے تو اس کے پاس اس کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو تو وہ کیا کرے گا شارٹ ٹرم میں. کوئی بھی دنیا کے اندر گھر کوئی بھی ملک بڑے مشکل وقت سے نکلے گا. ہمارے سچویشن میں کوئی بھی دنیا میں ملک ہو وہ کیا کرتا پہلے سکویز کرے گا اپنے خرچے. جب آپ خرچے سکویز کریں گے تو ابھی آپ نے عام آدمی کی بات کی تکلیف تو ہوگی. جب بھی ایک معاشرے میں اب کووڈ میں تکلیف ہوئی دنیا میں کووڈ آیا کس نے مار کھائی؟ غریب لوگوں نے مار کھائی. ہمارے ملک میں نہیں سارے امیر ملکوں کے بھی غریب آدمی نے مار کھائی. آج امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے تو امریکہ جیسے ملک میں غریب آدمی وہاں بھی کچلا گیا. سو جب آپ ایک معاشرے میں جب سکویز کرتے ہیں خرچے سب سے پہلے تکلیف نچلے آدمی کو ہوتی ہے کیونکہ مثلا غریب جب آپ سکویز کریں گے آپ کی اپنے خرچے کم کریں گے ڈیمانڈ کم کریں گے نوکریاں سے لوگوں کو نکالیں گے کیونکہ کمپنیز کے اندر ڈیمانڈ چلی جائے گی تو جب آپ سکویز کرتے ہیں اپنے خرچے تو بیسکلی سانپ آ جاتا ہے. آج انگلینڈ کے اندر دیکھیں آج یورپ میں دیکھیں کبھی ایئر لائن میں اتنے زیادہ لوگ نکال دیے کبھی کوئی وہ سپر مارکیٹ بند ہو رہی ہے اس کے اندر اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. تو کیوں ہو رہے ہیں وہ کیونکہ ایک سکویز آ گیا ڈیمانڈ کی. تو جب آپ کے خرچے کم آپ کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کو سکویز کرتے ہیں. خرچے کم کرنے کے لیے ڈیمانڈ سکویز ہوتی ہے
اس کے اندر غریب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر جب تک آپ کی آمدنی نہیں بڑھتی, خرچوں کو بیلنس نہیں کرتی, تب تک ایک ملک مشکل وقت سے گزرتا ہے. پہلے سال ہمارا ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی قرضوں کی قسطیں دینے میں. جب پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے تو ایوریج ووٹ $2.5 بلین وہ پر ایئر دیتے تھے قرضوں کی قسطیں. تو 5 سال میں ان کی ایوریج آتی تھی پر ایئر $2.5 بلین. جب نون لیگ آئی تو انہوں نے کیونکہ قرضے لیے وہ $5 بلین پہ پہنچ گئی. ہم نے ہر سال $10 بلین دینے تھے, ہم نے ابھی تک 2 سالوں میں $20 ارب دے چکے ہیں. ہماری اب, اور اللہ کا شکر ہے, ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں پاکستان میں. تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز نہیں بڑھتی, اور وہ بڑھ رہی ہیں, تو وہ تب تک ایک ملک میں سکویز آیا ہوا ہوتا ہے. بنگلہ دیش اور ہندوستان کی ایکسپورٹس نیچے گری ہوئی ہیں, ہماری ریکارڈ 18% بڑھ گئی. سو ہم اس سے تیزی سے نکلے ہیں, لیکن لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں, کیونکہ جو ساری سروس انڈسٹری ہے دنیا میں سفر کر رہی ہے. ریسٹورنٹس بند ہوئے تھے, وہ سفر کر رہے ہیں, شادی ہال بند ہیں, وہ سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کووڈ کی وجہ سے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپوزیشن نے کیا کہ پہلے بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے ملک, پھر پہلے دن سے کہا کہ ملک فیل ہو گیا, اور کہا جی لوگ بڑی مشکل میں ہیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایکسپلین نہیں کر سکے کہ لوگوں نے تو مشکل سے گزرنا تھا. اب جو اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ خاص, اس نے ہماری بڑی مدد کی اس مشکل وقت میں, کہ ہماری آج ایکسپورٹس رائز کر رہی ہیں, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے. جب سیمنٹ سیلز اوپر جانی شروع ہونا, اس کا مطلب آپ کی کنسٹرکشن چل پڑی ہے. ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہیں. ہماری گاڑیاں بکنی شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے گاڑیوں کے اوپر وہ اب پریمیم آ گیا, کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم ہے. موٹر سائیکل تو 92 کے بعد فل کیپیسٹی پہ ہماری ٹیکسٹائل چل رہی ہے. تو یہ بڑا ایک پازیٹیو سائنس. یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں, یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں, اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں. وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا, کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو اور ISI چیف کو گرا دو. یہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں, کبھی میں نے پاکستان میں سویلین گورنمنٹ کے دوران کسی کو فوج کو اٹیک کرتے ایسے نہیں دیکھا. یہ کبھی نہیں ہوا. پہلے مارشل لاز کے دوران ہوتا ہے, جب مشرف تھا تو اٹیک کرتے تھے فوج, کیونکہ مشرف آرمی چیف بھی تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا. ضیاء کو کرتے تھے, لیکن تب میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن تھا. لیکن کبھی ایک سویلین, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں اٹیک کرنا اٹس انہرڈ آف. اور ان کی کوشش کیا ہے کہ فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں, اس کو اتنا مجبور کریں کہ وہ گورنمنٹ کو گرا دیں, کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو. پہلے انہوں نے سمجھا گورنمنٹ گر جائے گی, پہلے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, جب گورنمنٹ سروائیو کر گئی ہے تو اب وہ یہ ڈیسپریشن کی اینڈ ہے کہ جب GHQ چلے جائیں گے. یہ اپنے اطمینان رکھ لو کہ ان کی ساروں کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے. سر میرا نام عدیل وڑائچا, میں اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہوں. سر کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ آپ کی پالیسیز کو گراس روٹ لیول پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہی؟ جو عوام کو ریلیف ہے خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے, وہ بیوروکریسی کی نااہلی کی وجہ سے آگے منتقل نہیں ہو رہا. تو آپ کا جو ویژن تھا سر بیوروکریسی میں ریفارمز کے حوالے سے, 2.5 سال بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں سر؟ پنجاب کی بیوروکریسی میں ہمیں شروع میں بڑے پرابلمز آئے, کیونکہ ایک 30 سال سے 35 سال سے ایک پارٹی بیسکلی وہاں پریویل کر رہی تھی. ایون اگر مشرف کا دور بھی تھا تو ایکچولی تھی تو PMLA نہیں نا, وہی لوگ تو وہی تھے سارے جو کہ پریویل کر رہے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ نیچے تک پولیس اور بیوروکریسی پولیٹیسائز تھی. ہم جب KP کے اندر جب ہماری گورنمنٹ آئی تو حالانکہ ANP صرف 5 سال سے پاور میں تھی, لیکن اس کے باوجود 2 سال لگے بیوروکریسی کو رسپونڈ کرنے میں ہمارے ساتھ, کیونکہ شروع میں ہمیں بھی پرابلمز آئے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کی پینیٹریشن ایفیلیشن ہو جاتی ہے نا بیوروکریٹس کی, اوپر پروموشنز آ جاتی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ, وہ پھر ان کی لائلٹیز چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تھوڑا ہمیں پرابلمز ہیں اور آئی ہمیں. جب بیوروکریسی سے اب انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کی کیا کوالٹی ہے. تو اس لیے فریکوینٹ چینجز بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کو چینج کر دیا, اس کو چینج کر. چینج تو جب تک ہمیں آپٹیمم پرفارمنس نہیں ملے گی چینجز تو ہوتے رہیں گے. لیکن مجھے زیادہ کانفیڈنس ہے جو اب خاص طور پہ پنجاب کی بیوروکریسی ٹھیک چل رہی ہے, اور ریفارمز بہت لے کے آ رہے ہیں, لے کے بھی آئے ہیں. چھوٹی چھوٹی ریفارمز آتی رہتی ہیں کہ کیسے ہم اس کو جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے
اس کے اب انکریزنگلی اسپیشلائزیشن کے اوپر ان کو جانا چاہیے. دنیا میں بیوروکریسی اسپیشلائز کر رہی ہے. ہمارے ابھی جرنلسٹ ہیں, اب مثلا آئی ٹی کا سبجیکٹ ہے, اس کے لیے عام بیوروکریٹ نہیں اس کو سنبھال سکتا, اس کے لیے اسپیشلسٹ چاہیے. اسی طرح اور بھی ایریاز ہیں. ایگریکلچر ہے, اس میں بھی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے ایگریکلچر میں, ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے لوگوں کی. تو وہ ہم جا رہے ہیں اس طرف ریفارمز پہ. جی. مخدوم شہاب الدین, صحافی ہوں ایک, اور آج کل اراسمس منڈس جرنلزم اسکالر ہوں, تو اس حوالے سے یورپ میں مقیم ہوں. خان صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ 50% اگر ہم کہیں کہ 50% ٹینیور آلموسٹ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے. اس سب کے اندر جو تبدیلی ہے وہ گراس روٹ لیول تک عام عوام کو نارملی نظر نہیں آ رہی. کیا ہم دیکھیں گے کہ 2.5 سال میں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے, یا پھر 5 سال کے بعد یہ کہا جائے کہ تبدیلی جو ہے اس کے لیے مزید وقت درکار ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال ہے کہ 2021 ہے, ہر شخص کی کوئی نہ کوئی نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہے, تو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کی نیو ایئر ریزولوشنز کیا ہیں 4-5 جو آپ سمجھتے ہیں کہ 2021 میں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں؟ 2021 میں تو 2 ریزولوشنز ہیں, وہ میں نے کہا بھی تھا. ایک, کوئی بھوکا نہ سوئے بائی دی اینڈ آف 21, اس کے لیے پوری جو تیاری کر رہے ہیں, اور ایک بڑا زبردست پروگرام اس کے لیے بنا رہے ہیں کبھی, اور انشاءاللہ یہ میرے خیال میں دنیا میں ہمیں لوگ فالو کریں گے اس پروگرام کے اوپر. اور وہ یہ پناہ گاہ اس کا حصہ ہے, کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پناہ گاہ کا, یہ بھی ہماری انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکنالج کی جائیں گی. اور سیکنڈلی جو ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر غریب گھرانے کے اندر پاس, ہر گھرانے میں ایک ہیلتھ کور ہو, تاکہ وہ سب سے زیادہ بے بسی ایک انسان کو ہوتی ہے کہ جب اس بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا. شوکت خان ہم اسی پریمیسز پہ بنا تھا. کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے, تو جو عام آدمی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو ادھر سے میں نے شوکت خان, تو اب یہ اگلا پہنچ گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج. میری رول ماڈل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ جو مدینہ کی ریاست ہے وہ ایک ماڈل ہے ہمارے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ جو چینج آتا ہے نا, چینج از اے پروسیس, اٹ از ناٹ اے سوئچ کہ آپ نے آن کیا تو چینج آ گیا. ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک جد و جہد کا نام ہے. اس میں ایک سٹرگل چاہیے. جب بھی ایک معاشرے کے اندر چینج آتا ہے, وہ معاشرہ سٹرگل کرتا ہے اس کے لیے. اگر آپ کسی کا خیال ہے پولیس آ جائے گی کہ سارے لوگ رشوت لینے بند کر دیں گے, ایسے نہیں ہوگا. لیکن معاشرہ رشوت بند کروا سکتا ہے. جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ ہم نے یہ ہمارے ویلیوز ہیں, پھر چینج آتا ہے معاشرے میں. قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے کبھی میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل کی کوشش نہ کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. کرپشن تب ختم ہوتی ہے ایک معاشرے میں جب ایک معاشرے کرپشن کو ان ایکسیپٹیبل کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی صرف 22 کروڑ کی ہے. سنگاپور ہمارے سامنے ہے, میری زندگی کے اندر وہ چینج ہوا ہے. ہوا کیا کہ mid 60s کے اندر لی کوان یو آ گیا, آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا پرائم منسٹر, ایماندار تھا خود. تو اس نے آہستہ آہستہ وہاں اپنی سٹینڈرڈ سیٹ کی, کرپٹ پریکٹسز ایکٹ لے کے آیا. انہوں نے ایک سٹنگ منسٹر کو کرپشن میں پکڑا تو لوگ ڈر گئے. پھر ایک فضا بنا دی سنگاپور میں کہ اس کے 15 سال کے رول کے بعد جب ایک منسٹر پکڑا گیا کرپشن میں تو اس نے خودکشی کی, کیونکہ اس کو پتا تھا سنگاپور میں اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. سو جب معاشرہ ایک کرپشن کو ان ایکسیپٹیبل کر دیتا ہے تب ختم ہوتی ہے. لا انفورسمنٹ اکیلی سے نہیں ختم ہوتی. معاشرہ جب ریئلائز کرتا ہے کہ جب ایک معاشرے میں کرپشن آتی ہے تو یہ سارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. ایک کینسر ہے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے, اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے, یہ بڑا پاپولر آدمی ہے, اس کی جو سب سے بڑی پاپولیرٹی کی وجہ ہے کہ 7 سالوں کے اندر 450 وزیروں کو اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ. سو یہ اگر ایسے نہیں اوپر جا رہی چائنا, انہوں نے کلیم ڈاؤن کیا ہے. پاکستان کے اندر جو پروسیس ہے چینج کا شروع ہو گیا ہے. لوگ ریئلائز نہیں کرے, چینج تو شروع ہو گیا. چینج تو شروع ہوا ہے جب کہ سارے بڑے بڑے ملک کے ڈاکو جیلوں سے اندر باہر جا رہے ہیں. یہ پہلے تو کوئی نہیں جا رہا تھا. پہلے تو کوئی کانسیپٹ, کیا پہلے یہ چوری نہیں کر رہے تھے؟ جب 4 گنا قرضہ بڑھ رہا تھا تو کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا. آج ان ساروں کے چکر لگ رہے ہیں, نیب کے باہر کوئی اندر جا رہا ہے, کوئی باہر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے 2 وزیروں کو نیب نے پکڑ لیا, حالانکہ ان کی کرپشن ہمارے دور کی نہیں. وہ کہہ رہے جی 12-13 سال
سال یا 15 سال پہلے انہوں نے کچھ کیا تھا, ہمارے دور کے نہیں, پھر پکڑ کے اندر رہا. سو ایک ملک کے اندر پہلی دفعہ ایک شوگر مافیا جو سارے ملک کا ٹاپ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شوگر انڈسٹری میں, پہلی دفعہ ان کے اوپر انکوائری ہوئی, ان کے کیسز بن گئے, FBI میں کیسز چلے گئے, ان کو FIA میں ان کے ہو گئے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو چینج تو شروع ہو گیا ہے. بہت شکریہ سر صدیق جان. سر ایک تو آپ نے اس نے کم وقت میں سب سے زیادہ کابینہ کے اجلاس کیے, سب سے زیادہ ایز اے پرائم منسٹر ٹی وی انٹرویوز دیے, ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ہی آپ کا 5واں انٹریکشن ہے. اور اگر ہم آپ کے وہ انیشیٹو جو صرف آپ نے اناؤنس نہیں کیے بلکہ جو شروع ہو چکے ہیں, کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. یہ بہت سارے ہیں. ٹیکسٹائل میں, کنسٹرکشن میں انقلاب آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ اقدامات نہیں ہوئے جو آپ نے کیے. ماحولیاتی دہشت گردی کے خلاف امین اسلم, اور 60 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. جی سر, 60 سال پہلے 2 بنی تھی, اب بن رہی ہیں. جی سر. سر وہ اصل میں نے یہاں تو کیونکہ وزیر اعظم بھی ایسے ہیں جو پرچی پہ لکھ کے لاتے تھے, تو میں نے کہا میں بھی لکھ لوں. میں نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے انیشیٹو ہیں. آپ اس وزیر اعظم سے بہت زیادہ ذہین ہیں. سر آپ یہ 10 ارب درخت, شہد, زیتون, سٹیزن پورٹل, ہیلتھ کارڈ ابھی ڈی جی خان ڈویژن اور سہیوال ڈویژن میں اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اسی ماہ سب کو مل جائیں گے. بہت زیادہ انیشیٹو ہیں. احساس پروگرام کے 64 پروگرام, کامیاب جوان پروگرام, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں, یا ہوئی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا شروع ہونے والی ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ اس 2.5 سال میں ایک پرسیپشن جو بن گئی 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز دیکھنے کے بعد, وہ یہ بن گئی ہے کہ یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس میں آپ کے جو منسٹرز ہیں, دیکھیں وزیر اطلاعات ہے شبلی فراز صاحب, PDM ایک بات کرتی ہے تو صرف شبلی فراز صاحب کا بنتا ہے کہ یہ اس کو ریئیکٹ کریں, اس کا جواب دیں. آپ کے 11 لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے میڈیا سیل ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں, پھر چینلز کو کہتے ہیں خبریں چلائیں. آپ کا ایک منسٹر جب اپنی کارکردگی پہ آ کے بات کرنے لگتا ہے, 15 منٹ وہ اپنی وزارت کا بتاتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے PDM کے اوپر, وہ جب PDM کا جواب دیتا ہے خبر PDM والی چلتی ہے, اس کی وزارت کے اوپر نہیں چلتی. PDM, فوج, اسٹیبلشمنٹ, آپ سوشل میڈیا پہ 5 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن 15 کروڑ لوگ آج بھی ٹی وی کو سن کے اور پرسیپشن لیتے ہیں. تو یہ سر یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ 12, 14, 15 چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں. تو یہ کیا آپ کا پلان ہے, اور کس طرح سے آپ اپنے منسٹرز کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنی وزارتی صرف کارکردگی پہ بات کریں, سیاست پہ سب بات نہ کریں, وہ شبلی فراز صاحب ہیں وہ بات کریں؟ پہلے تو یہ سمجھے پاکستان میں ہوا کیا ہے. پاکستان میں 35 سال سے 2 پارٹیز, اور مشرف کے دور میں بھی یہی تھے, کیونکہ فضل الرحمان ادھر بھی تھا, مشرف کے دور بھی تھا. یہی زیادہ تر جو PMLN ہے یہ مشرف کے دور میں بھی کیوں بن گئی تھی, اور ان میں سے پھر واپس ادھر چلے گئے. تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ایک سٹیٹس کو کی بہت پاور ہوتی ہے, کنیکشنز بنے ہوتے ہیں, میڈیا میں ہوتے ہیں, ان کی نیچے تک بیوروکریسی میں, پولیس میں. تو جو سٹیٹس کو ڈسلوج کرنا ہے دنیا میں, صرف اگر صحیح طرح ڈسلوج ہوتا ہے تو وہ خونی انقلاب ہوتا ہے. جب امیدز کو عباسی انہیں ختم کیا تو انہوں نے صرف ایک آدمی بچنے دیا امید کا, صرف ایک رائل فیملی سے بچا, باقی سب قتل کر دیے. اور اسی طرح ہی جب عباسی ختم ہوئے تو اوپر سے لے کے نیچے سارے ختم کر دیے. تو انقلاب ایسے آتا ہے. جب رشین ریولوشن ہوئی تو انہوں نے زار کی ساری فیملی ختم کر دی. سو وہ جب آپ نیا, انقلاب کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹس کو چینج کرنا, اس کو ریپلیس کرتا ہے کوئی. یہاں تو عموماً اب جب خمینی کا انقلاب آیا ساری رائل فیملی ختم ایران سے. ہم نے ایک خونی انقلاب تو آیا نہیں, ہم نے تو بیلٹ کے ذریعے چینج لے کے آئے. اب چینج تو آ گئی, ہماری گورنمنٹ آ گئی, لیکن سارے کنیکشنز ان کے پرانوں کے بھی 30 سال کے بنے ہوئے ہیں, میڈیا میں بھی ہیں. اور میڈیا میں انفارچونیٹلی کیونکہ یہ 2 پاور میں رہے تھے, انہوں نے میڈیا کے زیادہ تر لوگوں کو کنونس کر دیا ہے کہ کرپشن کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. حمزہ شریف کئی بچوں کو تقریر کر رہا تھا, کہتا بچوں کرپشن ہوتی ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. یعنی ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں کرائم کو, اس لیے وہ ہمارا میڈیا بھی اس کو برا نہیں سمجھتا. سو یہ جب ایک پوری طرح سٹیٹس کو جب آپ اوپر سے تو ان کو ڈسلوج کر دیا, وہ تو بھاگ گیا باہر, لیکن اندر تک ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کنیکشنز ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مہاتر محمد, اگر کوئی بھی مسلمان دنیا کا سٹیٹسمن میں کہوں گا نا, وہ مہاتر محمد تھا. ملیشیا کو چینج کر دیا اس نے. $500 یا $600 پر کیپٹا تھی جب وہ آیا, $9,000 پر چھوڑ کے گیا. مہاتر محمد گیا وہاں, ایک نواز شریف آ گیا نجیب کے نام پہ, اس نے جا کے کرپشن شروع کر دی, پیسے بنانے, منی لانڈرنگ. اینڈ میں وہی ملیشیا جو اوپر چھوڑ کے گیا تھا وہ مقروض ہو گیا, قرضوں میں گر گیا.
اور مہاتر محمد کو سارے وہاں ون پارٹی سسٹم تھا, وہی ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی. ایک دوسری پارٹی بنائی اور انہوں نے مہاتر کو ہیڈ کروایا اور انہوں نے اس کو شکست دے دی. جو مہاتر, جس پارٹی کا مہاتر خود تھا اور چھوڑ کے گیا تھا, اس سے دوسری پارٹی ایک مہاتر نے بنائی اور اپنی پارٹی جس کا وہ کرپٹ آدمی تھا اس کو شکست دے دی. 2.5 سال میں انہوں نے واپس اس کو گرا دیا. مہاتر جیسے آدمی کو سٹیٹس کو نے اس کو شکست دے دی, وہ نہیں چل سکا وہاں. یعنی اس سٹیچر کا آدمی بھی, کیونکہ وہ سارے اسی پرانی پارٹی کے نیچے تک سارے کنیکشنز بنے ہوئے تھے, یہ نئے لوگ وہ نہیں کوپ کر سکے, واپس آ گئے وہی. اور ساری جو عرب سپرنگ ہوئی تھی, جو ساری عربوں کے اندر 10 سال پہلے ایک ملک کے اندر لوگ نکلے تھے باہر سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہ ساری ریورس ہو گئی. ساری جگہ وہ ساری ریورس ہو گئی. ساری جگہ وہ لوگ واپس آ گئے. وہ سٹیٹس کو کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ لوگ پہلے دن سے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آج گئی تو کل گئی, اب گرائیں گے, اب آ گیا, وہ پہلے دھرنا تھا وہ فیل ہوا, پھر یہ. کیونکہ ان کے انٹرسٹ یہ, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے, ان کی ہمیں دکانیں نہیں بند سیاسی. جس طرح کے پی کے اندر ہم جب 5 سال کے بعد کامیاب ہوئے, ساری پرانی پالیٹکس اڑ گئی. تو یہ اب وہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم 5 سال لاسٹ کر گئے, یہ ہمیشہ کے لیے گئے. اس لیے یہ پورا زور لگا رہے ہیں اس کو گرانے کے لیے. اس لیے یہ پورا میڈیا کے اوپر آنسلاٹ آتا ہے. ہر روز ایک چیز ہو جاتی ہے, وہ سارا میڈیا شور مچا دیتا ہے. اور عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی, ہم یہ نہیں تھے وہ, حالانکہ کہا میں نے کچھ اور تھا, تیاری نہیں تھی. وہ سارا میڈیا اسی کا, یہ پلان کر کے ہو رہا ہے سب کچھ. پاورفل سٹیٹس کو ہے, لیکن انشاءاللہ یہ ہار جائیں گے. جی السلام علیکم خان صاحب. عدیل حبیب فرام سیاست.pk. فرسٹ آف آل سوشل میڈیا کے حوالے سے میری ایک آبزرویشن ہے. اگر آپ ثانیہ نشتر کی ٹویٹر کی فیڈ چیک کریں تو ادھر وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں, یعنی کہ اپنی پروگرس بتاتی ہیں, کیا انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے منسٹرز کے ٹویٹر کے اوپر جائیں تو وہاں پہ زیادہ تر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو انہیں بھی اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس انسٹنٹلی انفارمیشن پہنچے. اس کا یہ ہے کہ ثانیہ ایک PhD ہے, ایک اس کی پڑھی لکھی عورت ہے, اور اپنے سبجیکٹ کو صرف پاکستان نہیں, ایک انٹرنیشنلی اس کا بڑا, اس میں بہت بڑا تجربہ ہے اس کا سوشل ورک کے اندر. ٹیکنوکریٹ کر سکتے ہیں چیزیں. انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل ڈسکورس میں پڑے رہتے ہیں. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے, لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو کوئی اپنی منسٹری سے کسی کو رکھ لینا چاہیے جو فیڈ کرے اس کو. جی السلام علیکم سر, دس از می دعا مرزا فرام ڈیلی پاکستان. میرے 2 سوال ہیں. احساس پروگرام آپ کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا اور اس کے تحت نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملنے تھے اور ایک نوجوان فائنینشلی امپاورڈ ہونا تھا. لیکن اس کا ایک بڑا چنک جو ہے, ہم نے دیکھا کووڈ آیا تو آپ نے 12,000 روپے فیملیز کو دینا شروع کیے. ایک بڑا چنک 203 بلین کے قریب وہ اس میں صرف ہو گیا. تو مزید احساس پروگرام کو کیسے لے کے چلیں گے؟ کورونا کی وجہ سے ایمرجنسی ہمیں کیش ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑا, اور وہ obvious تھا کیونکہ لوگ بیچارے جو دیہڑی دار وغیرہ سارا, یہاں تو بہت بھوک تھی, اور وہ بہت زبردست پروگرام تھا. قرضوں کا بھی ہے اور پھر ان کائنڈ بھی, وہ دیہاتوں کے اندر وہ جو غریب عورتوں کو مرغیاں, گائے, بھینسیں, بکریاں دے رہی ہیں. جی دوسرا, پولیس ریفارمز پہ آپ اکثر بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس گردی کے واقعات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. حال ہی میں اسامہ ستی کیس ہوا, کل لاہور میں 2 واقعات پیش آئے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پولیس گردی کے واقعات ہیں پر پولیس افسران باغی نظر آتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا دیر لگتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے شوکت تھانہ پشاور کو 3.25 سال میں سیٹ اپ کیا, اور وہ آج جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل, جو کہ ایک اکریڈیٹیشن ایجنسی جو دنیا میں انٹرنیشنل لیول کے ہاسپٹلس کی سرٹیفیکیشن کرتی ہے, وہ آپ کے ملک میں آتی ہیں, آپ کی پوری آڈٹ کرتی ہیں. تو اس وقت صرف 2 ہاسپٹلز, 2 شوکت خانہ میں جن کو سرٹیفیکیشن ملی ہوئی ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی, اور ایک آغا خان ہے اور ایک الشفا ہے. صرف 4 ہاسپٹل ہیں پاکستان میں جن کو اگر دنیا کے میپ میں سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ. تو وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا دوسرا کینسر ہاسپٹل, وہ صرف 3.25 سال میں ہم نے بنایا ہے, اور آج اس کو مل چکی ہے. وہ اس کے ایز اپوزڈ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے, ہم اس کے اوپر 7 سال سے کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک ہم اس کو اس لیول پہ نہیں لا سکتے.
کیونکہ جو پرانے ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا اور اس کے سسٹمز کو ٹھیک کرنا وہ بہت مشکل ہے. نیا آج آپ نئی پولیس فورس سیٹ اپ کر سکتے ہیں, کوالٹی کی بن جائے گی آپ کی. موٹر وے پولیس بعد میں بنی تھی, موٹر وے کی سٹینڈرڈ اور ہے. باقی پاکستان کی پولیس جو پرانی چلی آ رہی ہے اس کے لیے مشکل ہے زیادہ. سو یہ یاد رکھنا کہ جب آپ ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. 1993 میں ایک لاہور ہائی کورٹ نے رپورٹ منگوائی تھی, ایگزیکٹلی جو آپ نے میرے سے بات پوچھی ہے کہ پولیس میں کیوں یہ ایشوز ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ پنجاب پولیس میں کیوں ایشوز ہیں. تو اس وقت کے جو آئی جی تھے عباس خان, انہوں نے 92 یا 93 میں ایک رپورٹ دی لاہور ہائی کورٹ میں. اس میں انہوں نے کہا کہ 25,000 یہ شریف تھے تب دونوں, یہ ٹوٹ بٹوٹ جو دونوں تھے, 25,000 انہوں نے پولیس والے بھرتی کیے پنجاب پولیس میں, 25,000 آؤٹ آف میرٹ. ان میں سے زیادہ تر پیسے دے کے وہ پولیس والے بنے. اور پھر اس کی جو ڈیمنگ چیز تھی کہ ان میں نون ہارڈنڈ کرمنلز کو انہوں نے پولیس میں بھرتی کر لیا. یہ 92-93 کی بات ہے. سو جب یہ ہوا پولیس کے اندر تو یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دم ٹھیک ہوگا. نیا ہمارا ایک سی سی پی او ہے, لیٹس سی واٹ ہیپنس. جی پرائم منسٹر, میرا نام عیسیٰ نقوی ہے, اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہوں. آپ نے آغاز میں بات کی کہ ممالک نے چوائسز ان کو آپٹ کرنا ہوتا ہے, فیصلے لینے ہوتے ہیں. گزشتہ 2.5 سال میں آپ کی حکومت نے بہت سارے فیصلے لیے, چوائسز ریجنل افیئرس کے حوالے سے. 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو بھارت کے ساتھ کیا موجودہ جو اسٹیٹ آف ریلیشن شپ, آئی ول ناٹ گو انٹو دا ڈیٹیلس, سب کو معلوم ہے, موجودہ حالات میں از دیئر اینی چانس کہ انڈیا کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو وہ کون سی پری کنڈیشنز ہیں جس میں ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا, بھارت از اے نون ایڈورسری اور ہسٹوریکلی جو گلف کنگڈمز ہیں اینڈ ایمریٹس ہیں وہ ہمارے دوست ممالک رہے ہیں. اب ان کے کچھ ریسنٹ اوورچرز ہیں, نیول ایکسرسائزز ہیں, جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہیں, جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن ہے, ان کے تعلقات. ڈو یو تھنک کہ جو انڈین ریچ آؤٹ یا جو ان کا ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے اس نے ہمارا ریلیشن شپ کمپرومائز کر دیا ہے, خاص طور پر سعودی عرب اور ان ممالک کے ساتھ؟ دیکھیں, جو آپ کی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے, وہ ایک اسٹیٹک نہیں ہوتا, وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں بڑی اور بھی ویریبلز آ جاتے. جو ہندوستان ہے اس سے تو کلیئرلی جب تک وہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا, جب تک اس کو ریسٹور نہیں کرتے بات چیت نہیں ہو سکتی. جو انڈیا میں ایکچولی گورنمنٹ ہے وہ ٹائم بتائے گا. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر ہندوستان کو نقصان پہنچے گا وہ یہ موڈی حکومت پہنچائے گی, مور دین کسی کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن جو ہماری باقی ریلیشن, میرے خیال میں ہماری اس وقت بڑی دیر کے بعد بڑی اچھی ریلیشن شپس ہیں. یعنی امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی اب وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ہمیشہ آرڈر ہوتا تھا جی اب یہ کرو تو وہ کرو, ڈو مور کرو لو. ہماری ایک بہت رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے ان سے بڑی مشکلوں کے بعد. اور ہماری افغانستان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. جو گورنمنٹ ہے سارا وقت افغانستان, پہلے تو ہمیں بلیم کرتی تھی, آج ہماری ان سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور طالبان سے بھی ہم بات, یعنی ہم نے یہ ٹاکس کروائی ہیں. ایران سے ہماری بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے اس وقت. لیکن سعودی عربیہ سے بھی ہماری کسی سے ایڈورسل ریلیشن شپ نہیں ہے. سب سے ہے کہ تھوڑی کوئی ٹیمپریچر اوپر چلا جائے گا نیچے آ جائے گا, وہ ہوتا رہتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن. لیکن کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے ہماری سوائے اس وقت ہندوستان سے, جو کہ پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے. کوئی کویسچن, آئی ٹی آئی پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے استنبول, تہران, اسلام آباد ٹرین لائن. ہم نے ایک بارڈر بھی نیا اوپن کیا ایران کے ساتھ. ریجنل اپروچ رشیا کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, ایران کے ساتھ, کیونکہ یہ وہ ڈیسیجنز ہیں جن کی پولیٹیکل کاسٹ ہے. تو ریجنل اپروچ, آر وی گوئنگ اہیڈ ود آر ریلیشن شپ, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ ہماری ٹرکی سے تو خیر بہت اچھی ریلیشن شپ ہے, اور ایران سے پہلے ہماری اوبیسلی ہماری جو لاپ سائڈ ریلیشن شپ تھی, اس لیے ایران سے بڑی ایک شروع میں اتنی ایسی ریلیشن شپ نہیں تھی جو آج ہے. آج ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اگر ہم ان سے وہ لیول کی ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں. وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت.
دیکھیں فارن پالیسی میں ایک چیز یاد رکھیں, جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ اپنا ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو. جب تک آپ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہوتے آپ کی فارن پالیسی کبھی بھی اس طرح کی انڈیپینڈنٹ اور پاورفل نہیں ہو سکتی جو ایک آزاد ملک کی ہوتی ہے, جو فائنینشلی اپنے پیر پہ کھڑا ہو. سو یہ کی ہے ہماری اس وقت, جو اللہ کا شکر ہے ہمارا جو ملک صحیح طرف جا رہا ہے. ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ ریٹ جب تک پاکستان میں نہیں ہوتی, جو کبھی بھی نہیں ہوا. ہم جب آئے تھے امپورٹس 60 بلین کی تھی اور ایکسپورٹس گر کے 20 بلین پہ پہنچ گئی تھی. بگیسٹ ایور ٹریڈ گیپ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 18% ہمارے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد گروتھ ایکسپورٹس 18% پہ اور وہ بڑھی ہیں. تو جب تک ہمارا کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے تو اپنے پیر پہ کھڑے ہوں, اس کے بعد آپ کی پھر فارن پالیسی ٹرولی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کو بڑا کیئرفلی بیلنس کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم, اریبہ ریپرزینٹنگ بولو جوان. میرا سوال آپ سے ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آف کورس 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن از اے پروینشل سبجیکٹ, بٹ ابھی ہم نے پینڈیمک کے دوران NCOC میں بھی ویو سین سم ایکسلنٹ کوآرڈینیشن بٹوین دا پروونشل منسٹرز and the Federal Ministry for Education. There's talk of a single national curriculum. There's talk of 2009 کے بعد پہلی دفعہ of a national education policy. So I guess given all of this, pandemic کے aftermath میں جو education financing پہ ایک declining trend آیا ہے, ہم نے پچھلی ایمرجنسیز میں بھی دیکھا ہے, فلڈس کے بعد بھی دیکھا ہے, ارتھ کوئک کے بعد بھی دیکھا ہے کہ 5 سے 7 سال ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ میں کنسسٹنٹ کٹس لگتے ہیں. اس دفعہ بھی وہ ہم نے ٹرینڈ پنجاب میں دیکھا, 19% کا ڈیولپمنٹ ایجوکیشن بجٹ پہ کٹ لگا, بلوچستان میں 27% کا لگا, فیڈرل ایریا میں صرف 1% انکریز آیا اگر پچھلے سال سے کمپیئر کریں. اینڈ پرابیبلی دا موسٹ ڈسٹربنگ ایسپیکٹ از کہ اس وقت شاید خیبر پختونخوا سب سے اچھا کر رہا ہے, گیون کہ ان کا 43% انہوں نے اپنا ایجوکیشن ڈیولپمنٹ بجٹ میں انکریز لے کر آئے, لیکن اس کے باوجود جو ایک بڑا حصہ ہے ایجوکیشن بجٹس کا وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس پہ جا رہا ہے. سو کے پی ود اٹس فینومینل پرفارمنس ان دا پاسٹ 2 years is still servicing almost 81% of its education budget نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس کے لیے. سب سے اچھا فیڈرل ایریا ہے, وہ بھی 71% ڈیڈیکیٹڈ ہے, بلوچستان میں 91% ڈیڈیکیٹڈ ہے, پنجاب میں 88 ہے. How, given the pandemic now and the economic hit that we've taken, and given the fact that we are hosting the second largest population of out-of-school children in the world right now, how will we prioritize education? Emergencies تو آتی رہیں گی کیونکہ, and then within education, development expenditure. دیکھیں, میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ جب آپ کے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن آدھی ٹیکس پہلے کم ہو, کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ صرف 3,000 لوگ 70% ٹیکس دیتے ہیں, لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے, تو پہلے وہ اور پھر آدھی چلی جائے قرضوں کی قسطوں پہ, تو ملک کے لیے اتنا کم پیسہ کافی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. سو کہیں نہ کہیں کٹس لگتے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو ایریا جدھر ہمیں, کیونکہ سارے ایمرجنسیز ایریاز ہوتے ہیں, کہیں لگژری پہ تو پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, تو ادھر پھر یہ سفر کرتا ہے ہمارا ایجوکیشن کی ایکسپینشن. میرے خیال میں کہ یہ جو ہمارا پہلا سال گزرا اسٹیبلائزیشن, دوسرا سال ایکچولی کووڈ کی وجہ سے ہم ڈسپائٹ کووڈ ہم سارے ریجنل ملکوں میں سے سب سے بہتر نکل چکے ہیں اکنامکلی. لیکن جب تک یہ جو ہمارا آگے آپ جو جانے کا طریقہ ہے, ویلتھ کریٹ کر کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو, ایکسپورٹس کو, آئی ٹی کو, ٹورزم کو, یہ ایک ایسے ایریاز ہیں جدھر بڑا ہم تیزی سے اپنی ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں, اس کا پھر میجر چنک ایجوکیشن کے اوپر لگائیں. کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا ہمیں ایجوکیشن پہ لگانا چاہیے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. میں آپ کو پھر مثال دے رہا ہوں کہ امریکہ میں $2.8 ٹریلین انہوں نے یعنی 28,000 ارب روپیہ انہوں نے اسٹیمولس دیا ہے, ہم نے 8 ارب دیا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی ڈسکریپنسی اب جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ملک تو سفر کرتا ہے, تو ہمارا بڑا زیادہ شیئر جائے گا ایجوکیشن کی طرف. اس وقت یہ بھی بہت بڑا ہینڈی کیپ ہمیں کہ جو
کئی ایسے سبجیکٹس تھے جو سینٹرلائز ہونے جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہونے چاہیے تھے. 18 امینڈمنٹ کے بعد فریگمنٹ ہو گیا سسٹم ہمارا, تو ہم اتنا نہیں کہہ سکتے ہر صوبے کو کہ آپ یہ کریں, کیونکہ وہ صوبہ پھر کہتا ہے جی میری تو یہ پرائیورٹی ہے, میں ادھر, اس سے تھوڑا ہمیں ایشو ہے. بٹ آئی ایگری وتھ یو کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ایجوکیشن کے بغیر.